ایمان و اسلام کسے کہتے ہیں، کیونکہ بنیادی بات ہے. ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجئے کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے. بعض اوقات لوگ اس میں بھی تھوڑا سا کنفیوز نظر آتے ہیں. ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے امن دینا، اور پھر یہ بعد میں تصدیق کے معنی میں منتقل ہو گیا. شرعی اصطلاح میں ہوا تصدیق بما جاء به من عند اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان تمام باتوں کی دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. سبحان اللہ. صدر شریعہ بدو طریقہ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی آدمی فرماتے ہیں کہ دل سے ان تمام باتوں کو سچا ماننا کہ جو ضروریات دین سے ہی یہ ایمان ہے. جمہور علماء کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اس میں اعمال داخل نہیں ہے، اس میں اقرار لسانی داخل نہیں ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے صرف دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان کے لیے کافی ہے، اور اس پر وہ دلائل پیش کرتے ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا. تو یہاں پر قلوب کا ذکر آیا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا. اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا اور ان کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے صرف زبانی دعویٰ کیا تھا اسلام کا، تو اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. اس سے علماء نے نتیجہ نکالا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. یعنی صرف تصدیق قلبی ہو جائے، دل سے سرکار علیہ السلام کی لائی ہوئی باتوں پر یقین کر لیں، ان کو سچا مان لیں، تو یہ ایمان کے لیے کافی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ تصدیق قلبی ایک مخفی چیز ہے. کوئی کافر اگر تصدیق قلبی کر لیتا ہے، تمام ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ضروریات دین سے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ اقرار نہیں کرتا تو ہم کیسے جانیں گے کہ وہ مسلمان ہوا ہے؟ تو تصدیق قلبی ایمان کے لیے کافی تو ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ عند اللہ مومن ہے. عند اللہ مومن. لیکن چونکہ یہ مخفی معاملہ ہے، اسلامی احکام ہم اس وقت تک جاری نہیں کر سکتے جب تک کوئی ہمارے سامنے اسلام کا اظہار نہ کرے. لہذا علماء نے فرمایا کہ ایمان تصدیق قلبی سے حاصل تو ہو جائے گا. غیر مسلم اگر تصدیق کر لیتا ہے تو ہم اس کو مومن کہیں گے، عند اللہ وہ مومن ہے. لیکن چونکہ تصدیق قلبی ایک مخفی چیز ہے، ایک پوشیدہ چیز ہے، اگر اس نے کر لی ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں والا سلوک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آ کر ہمارے سامنے اسلام کا اقرار کرے. تو اب علماء نے فرمایا کہ اجرائے احکام اسلام یعنی اس شخص پر کہ جس نے تصدیق قلبی کر لی، اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کرنے کے لیے، اس پر اسلامی احکام کو جاری کرنے کے لیے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے. جب وہ ہمارے سامنے اقرار کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے سب باتوں کی تصدیق کر لی اور میں تمام ضروریات دین کو مانتا ہوں، اب جا کر ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کریں گے. یعنی اس کے مرنے کے بعد اسے غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کرنا، نماز جنازہ وغیرہ، یہ ہے اجرائے احکام اسلام. تو یہ اسی وقت نافذ ہو سکیں گے جب وہ اقرار لسانی کرے گا. تو اب خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ایمان کے لیے صرف تصدیق قلبی کافی ہے، لیکن اسلامی احکام کو جاری کرنے کے لیے اس کا اقرار کرنا شرط ہے. جب تک وہ اقرار نہیں کرے گا ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک نہیں کر سکتے. لیکن اگر بالفرض وہ تصدیق قلبی کر لیتا ہے اور اس کو اقرار کرنے کا موقع نہیں مل پاتا تو اللہ کے نزدیک وہ مومن کہلائے گا. گرچہ ہم پر اس کا ایمان اسلام ظاہر نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن ہے، لیکن چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک نہیں کریں گے. اب آ جائیں اسلام پر. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام یہ ایک ہی چیز ہے. صحیح. یعنی جو مفہوم ایمان کا بنتا ہے وہ اسلام کا بنتا ہے. تو علماء نے فرمایا کہ الاسلام والایمان واحد، کہ اسلام اور ایمان یہ ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، یہ مترادف ہیں. لیکن بعض علماء نے اس کے اندر فرق کیا ہے. اب جو فرق کرنے والے علماء ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اعتباری فرق ہے. اعتباری فرق کا مطلب یہ کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور اسلام نام ہے اقرار لسانی کا. چنانچہ جو دل سے سرکار کے لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے گا وہ مومن کہلائے گا، اور جو زبان سے اقرار کرے گا اور اعمال صالحہ اختیار کرے گا تو وہ مسلمان کہلائے گا. اس اعتبار سے ہم انسانوں کی 4 قسمیں ہم کر سکتے ہیں. ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے صرف تصدیق قلبی کی ہے، زبان سے اقرار کا موقع نہیں ملا، غیر مسلم تھا، آخری وقت میں مثال کے طور پر اس نے تصدیق قلبی کر لی، زبان سے اقرار کا موقع نہیں ملا، تو ہم اسے کہیں گے فقط مومن. فقط مومن کہیں گے. دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے، دل میں ایمان نہیں. جیسے سرکار کریم علیہ السلام کے زمانے میں منافقین تھے، وہ سرکار کے سامنے آ کر اقرار کرتے تھے
وہ مسجد میں آتے تھے، وہ جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے، تو وہاں پر صرف اقرار لسانی تھا، دل میں ایمان نہیں تھا، تصدیق قلبی نہیں تھی، تو یہ کہلائے گا فقط مسلمان۔ تیسرا ہوتا ہے مومن اور مسلمان۔ مومن اور مسلمان کون کہلائے گا؟ کہ جو تصدیق قلبی بھی کرتا ہو اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہو، جیسا کہ آپ اور میں ہیں الحمدللہ، ہم دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں۔ چوتھا ہوگا نہ مومن نہ مسلمان، جو نہ دل سے تصدیق کرتا ہے نہ زبان سے اقرار کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اسلام ہے اور دل سے تصدیق کرنا ایمان ہے۔ تو زبان سے اقرار کرنے والا مسلمان کہلائے گا، اعمال صالحہ اختیار کرنے والا مسلمان کہلائے گا، اور دل سے تصدیق کرنے والا یہ مومن کہلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ماشاء اللہ۔